السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورت کی آیت نمبر ہے 38 37 اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے اکڑ کر چل کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کا کس قدر شکر ہے، کس قدر احسان ہے، ہم تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، جس نے ہمیں نماز فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق دی اور اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا، ہمت اور توفیق دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کا مکمل کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اس لیے کسی بھی بندے کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فخر اور غرور
اور اکڑ اکڑ کے چلنا یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی اور انکساری یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ مومنوں کی، اللہ کے بندوں کی نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، اکڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس یہ کیا کرنا بھی سلام ہوئے تو چلے جاتے، آپ کو سلام ہو۔ اور مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے بھی یہ ہے سلام، ایک ہوتا ہے سلام محبت، ایک ہوتا ہے سلام جان چھڑائی، سلام جان چھڑائی۔ اے جرا سلام نہیں جگہ جان چھڑائی بھی یار میرا وقت ضائع نہ کر، السلام علیکم تو جا۔ مطلب کیسا اسلوب ہے قرآن دا بھی جان بھی چھڑانی ہے تو بھی سلامتی نال ہی چھڑانی، السلام علیکم، اچھا جی میں جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کرنا، جاہل بندے نال گفتگو کر کے انہوں نے بحث مباحثہ کر کے، یہ اللہ والے کا کام نہیں، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہوں۔ تو اللہ والے ایک تے عاجزی نال چل دے نے، دوسرا اپنے وقت کا بڑا خیال رکھ دیں، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں چاند ہے میرے اور تواڈے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اے میری امت دے لوگوں، دو نعمتاں اللہ دیاں ایسیاں نے جنہ دے متعلق اکثریت لوگاں دی بے قدری تو کم لیندی، لوگاں دی اکثریت انہاں دی قدر نہیں کردی۔ ایسیاں وڈیاں نعمتاں نے اللہ نے عطا کیتیاں نے، لیکن اکثر لوگ انہاں دے معاملے چ قدر نہیں کردے، انہاں دا خیال نہیں کردے۔ یہ دو نعمتاں ایسیاں نے الصحت والفراغ، صحت اور وقت کا مل جانا، فارغ وقت کا مل جانا، اور صحت اور تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر فرصت کے لمحات مل جائیں تو ان کو ایسے ضائع نہ کر دو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تبلیغ کرو، کسی کی خیر خواہی کرو، تو جی اینا تو کوئی کام نہیں آتا تو پھر چپ ہی رہو، پیڑے بولن والوں چپ چنگی۔ اجرا اکڑ کے چلنا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، اے انسان بالکل زیب نہیں دینا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرے، جھکنے والوں کو رفعتیں ملی اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے، جھکنے والوں کو رفعتیں ملی اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے۔ تو یہ جتنے بھی درخت جھکے ہوتے ہیں ان کو پھل زیادہ لگتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ فخر کرے جو مرضی کرے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ زمین پہ اکڑ کے چلے۔ بندہ یہ پوچھے بھی یہ زمین کس کی ہے جس پہ چل رہا ہے؟ اللہ کی ہے نا، آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، تو خود بھی اللہ کا۔ تو جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر اکڑ والی بات کیا ہے؟ اس لیے آپ نے حدیث میں بیان کیا، یہ آخری بات سنے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے اور توڑے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فوت ہونے تو پہلے اپنے بیٹیاں نو اپنے کول بلایا تے انہوں نے بطور وصیت و نصیحت باتاں کہیاں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹو، میرے جان تو بعد بھی تے ہون بھی تسی اینا چیزاں دا خیال کرنا ہے، ساری زندگی دو چیزاں دے قریب نہیں جانا تے ساری زندگی دو وظیفیاں نو چھڑنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ساری زندگی یہ دو وظیفے جاری رکھنے نے، ایک تو ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ۔ بڑی اتنی عظمت ہے لا الہ الا اللہ کے بارے شان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا جہان دے لوگو، ذکر اذکار دے کلمات تے بہت نے، لیکن اللہ دا جڑا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب تو افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے۔ اور کتنا افضل ہے؟ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور سارا جہان، ساری کائنات ترازو کے ایک طرف ہو، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسری طرف رکھ دے تو اس کلمے کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہوگا، ساری کائنات۔ تو اس لیے یہ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا وزن بڑھ جائے۔ وزن بڑھنے سے مراد ہے قدرت، یعنی کہ ہماری قدر بڑھ جائے، ہماری گفتگو کے اندر اثر پیدا ہو جائے، اور ہم جہاں بھی گفتگو کریں بڑی جچی تلی گفتگو ہو تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کسی مجلس میں پرے پشایت میں جانا ہو تو کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ کے جایا کرو، اللہ تمہاری بات کے اندر وزن پیدا کر دے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنے بڑا عظیم ہے۔ قیامت والے دن ایک بندہ ایسا ہوگا اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، مایوس ہوگا اور جانے لگے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو بلاؤ، ایک کاغذ لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اللہ کہیں گے بھئی یہ اس کی نیکی ہے تھوڑی سی بظاہر، جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ سب سے بدنی ہو جائے گا، اتنا کلمہ ہی بدنی ہو جائے گا۔ احمد نہیں آپ نے فرمایا کہ جندہ آخری کلام ہو گیا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے۔ اب صبح بیٹھیے دعا کر لیے، اے عرش والے اللہ، اے دلوں آمین کہہ رہے تسی توجہ کرنی نالے، اے عرش والے اللہ اسی تیرے کو دعا کرنے کہ جدوں ساڑی زندگی دا آخری وقت آوے، جدوں بھی آخری ٹائم آوے، اللہ رحمت فرما دے تے ساڑی زبان تے کلمہ جاری کر دے، آمین کہہ دو۔ تے یہ بھی دعا کرو اے عرش والے اللہ اسی تیرے کو درخواست کرنے ایسی فجر دی نماز پڑھیے جدو زندگی دا آخری دن ہووے، اس دن بھی فجر دی نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دینا، اور خاص کر جڑی آخری نماز ہے مرن تو پہلے اللہ اس نماز تو بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا کرنا۔ تے لا الہ الا اللہ کلمہ اتنا بلند ہے، ایک دن ایسا آنے ساری دنیا نے فنا ہو جانا ہے لیکن صرف اللہ دی ذات نے باقی رہنا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ اس کا مطلب ہے ایک دن سب ہی مر جائیں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک دن ایسا آنا ہے جدو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے، تو صرف رب دی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کدی توجہ تس نہیں کی، غور نہیں کیتا۔ شاعر نے کیا نا، دس ابراہیم، بڑے بڑے رب دے نبی بھی ٹر گئے، اولیاء اللہ بھی ٹر گئے، علماء کرام بھی دنیا تو ٹر گئے، اور تقریباً روزانہ دی بنیاد تے کتنے ہی لوگ نے جڑے اس دنیا فانی نو چھڑ کے جا رہے نے، جانا تے سب نے۔ اللہ کو دعا کرے اگر اللہ زندگی بھی نیک نصیب کری تے موت بھی نیک نصیب کری۔ دس ابراہیم
خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے تے ساڈے ہادی نبی کریم کتے کو لا الہ اے لا الہ الا اللہ۔ جناب عائشہ صدیقہ اما جان فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آمنہ دے لال دنیا تو ٹر گئے، جدو نبیاں دے سردار دنیا تو فوت ہو گئے، اس تو بعد کسے بندے دی موت ساڈے واسطے بڑی موت نہیں سی۔ اسی سمجھا کہ جدو اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے نے باقی کون رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ 10 ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے اور ساڈے ہادی نبی کریم کتے کو لا الہ الا اللہ۔ اور کئی چاند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے، اور کئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے، اور پاوتھی تے دور دراز گئے نے کو لا الہ الا اللہ۔ اور کر یاد قبر دی وادی نو، لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے؟ سارے فنا ہو جان گے، رب دی ذات باقی رہے گی۔ اور کر یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اور چھڑ جانا ہی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ۔ میں اکثر تانوں یاد کراندا رہنا، اور رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو۔ اینا کو کمرہ ہوندا یقین مانو ادھا مرلہ بھی نہیں ہوندا۔ تے کدی سوچیا ہے بھی اینے کو کمرے چ بندے نو جیندے نو بندہ اندر بند کر دینا تے اون دے واسطے بڑا مشکل ہو جاندا رہنا، چند منٹ چند گھنٹے بھی تو تو زندگی دا عرصہ اتنے گزارنا ہے۔ وہ اینی کو کال کوٹری اندر اون دا کوئی سامان بھی پیدا کیتا ہے، جنہاں نمازاں پڑھیاں نے، قرآن پڑھیا ہے، نیکیاں کیتیاں، صدقہ و خیرات کیتا ہے، مہمان نوازیاں کیتیاں، رب نو راضی کیتا ہے، یہ ساریاں چیزاں قبر دا سامان بن جان گیاں۔ جنت دی طرفوں ہواواں بھی آن گیاں، جنت دی طرفوں مہمان نوازیاں بھی ہون گیاں، لیکن جڑا بندہ بدبخت بے نماز بندہ ہے اون دے واسطے قبر بڑی مشکل ہو جائے۔ رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، تے کر یاد کفن دیاں بنداں نو، او چھڑ جانا ہی زن فرزنداں نو کو لا الہ الا اللہ۔ اے مطلب لا الہ الا اللہ دا اے بڑا اچھا کلمہ ہے، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھو گے نا؟ تے دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی 100 باری پڑھنا ہے۔ لو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 کام کرنے نے، نوح علیہ السلام نے بچے نو وصیت کی تھی تے نال فرمایا کہ 2 کام ساری زندگی تو انہاں 2 کاماں تو بچنا ہے، ایک شرک نہیں کرنا تے دوجا تکبر نہیں کرنا۔ اے ویکھو جی رہتا میں پڑھیاں نے، اے کئی بندے ایویں مچھاں نو وٹ دے کے تے مایا والا سوٹ پا کے تے اللہ نے ماڑی جی روزی رزق تے عزت تے جوانی کہاں دیتی، انہیں لوگوں کا جنا ہی حرام کر دیتا ہے۔ ایک کسی نے کونوں لنگن نہیں دیندا، کسی سے گل نہیں سندا، جے ماڑی جی گل کر دیتے تانوں پتہ نہیں اسی کون ہونے ہے بدبخت آدمی مچھاں نو وٹ دیندا پے تے اگلے مرلے جا کے اتنے دورہ پی جاندا، تھرے ڈگ پیندا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں تے منہ تو جھاگ نکلدا ہی۔ انہوں پوچھو ہن تسی کی ہوندے جے، حضرت صاحب ہن دسو ذرا۔ یہ سارا کنٹرول میرے رب کول ہے، اس واسطے کبھی بھی فخر تے غرور تے تکبر نہ کرنا، کیونکہ بندے دی دنیا بھی تباہ کر دیندا ہے، آخرت بھی تباہ کر دیندا ہے۔ فرمایا بیٹا زندگی دے اندر ایک تے رب نال شرک نہیں کرنا، کیونکہ زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں نیکیاں ہومن تے اینا کو شرک ہوے نا، اینا کو تے ساریاں نیکیاں تباہ ہو جان گی، ساریاں نیکیاں ضائع ہو جان گی۔ دعا کرو اللہ سونیا جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے ادوں بھی توحید تے موت آئے۔ تے دوسرے نمبر تے فرمایا اے بیٹا زندگی دے اندر کدی تکبر نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا تکبر ہے کی ہے؟
دو چیزاں دا نام ہے، حق گل نو ٹھکرا دینا، باطر الحق رحمت الناس. جہاں بندے چ دو صفتاں نے نا وہ بہت بڑا متکبر ہے. حق گل سن دے منن تو انکار کر دیندا، میں نہیں مانتا. کئی یہ بدبخت بھی ہے نے، اے قرآن دی آیت کھڑ کے کہو نا اے رب دا فرمان ہے، وہ ایسے بد قسمت نے کہندے نے میں انہوں نہیں ماندا. یہ تو بڑی بد قسمتی کہڑی؟ حق گل سن دے انکار کر دیندا، نبی دیاں حدیثاں سن دے انکار کر دیندا ہے. یہ سب تو بڑا متکبر بندہ ہے جڑا حق نو ٹھکرا دیندا ہے. تے دوسری علامت ہے رب دی مخلوق نو حقیر سمجھدا ہے. وہ ایک ہی نے محمد مبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما. اپنی رحمت فرما کے ساڈے جسم دے ایک عضو نو تا حیات صحیح کر دے، تندرست کر دے، عافیت عطا کر دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا صحت و عافیت عطا کی تھی. سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين.